بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا گمان یہ ہے اے مسلمانوں کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ مستہم البأساء والضراء، کہ ان پر تنگیاں اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے اور وقت سے پہلے حالات کی اطلاع ہے کہ جنت کا راستہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی طبیعت کے خلاف پیش نہ آئے اور کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تنگیاں اور تکلیفیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، اور ان کے بعد جو لوگ جتنے زیادہ ان کے مشابہ اور ان کے قریب ہوتے ہیں اتنی ہی ان پر تنگیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ پھر جنت میں ان کو وہ مقام ملتا ہے جو بہت اونچے مقامات سمجھے جاتے ہیں۔ باقی ہر مسلمان ایمان لانے کی شکل میں کچھ نہ کچھ تکلیف تنگی برداشت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ احتیاط اس کو برتنی ہی پڑتی ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں بولنا، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اس بات سے مجھے گریز کرنا ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اس سے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس طرح کی کچھ نہ کچھ تکلیف ہر ہی ایمان والا برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے صلے میں ہر مسلمان، ہر ایمان والا انشاءاللہ جنت میں تو داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اعمال کی تنگیاں اور سختیاں ہیں، تو وہ جتنی زیادہ جس کے اندر ہوگی اتنا اعلیٰ اور اتنا شاندار جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں پر بھی حالات بڑے سنگین آئے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بھی بڑے سخت حالات آئے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ میری کمر دیکھیں، اور کمر پر گڑے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا مالک جو ہے وہ مجھے انگاروں پہ لٹا کے میرے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے کروٹ بھی نہیں بدلنے دیتا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خبیب، ہم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے تھے کہ ان کا آدھا جسم زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے سر پر آرا رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو وگرنہ تمہیں اس سے کاٹ دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ تو پڑھنے کی چیز ہے، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، چنانچہ ان کو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو
یہ سختیاں پہلے لوگوں پر بھی آئیں، اور اسی طرح قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر وہ واقعہ گزرا ہے خندق کا واقعہ، کہ خندق میں آگ جلائی گئی اور بہت سارے لوگوں کو اس آگ میں ڈالا گیا، اور اس میں خاص طور پر اس عورت کا تذکرہ بھی ہے جس کے دودھ پیتے بچے کو اس کی گود سے لے کر اس آگ میں پھینک دیا گیا، جس سے ظاہر ہے کہ ماں کو صدمہ ہونا، تکلیف ہونا ایک یقینی چیز تھی۔ تو اس پر یہ بچہ جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ ان چند بچوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل چند دنوں کی عمر میں گویائی کی قوت سے مالا مال فرمایا۔ ان میں سے ایک جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی، تو ایک بچہ یہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے ماں، آپ کو یہ جو آگ نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں دیکھنے کے اندر آگ ہے، حقیقت کے اندر آگ نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح کے حالات پہلے لوگوں پر پیش آئے، اور خود حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے صحابہ کرام پر جو کچھ گزری وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات پیش آئے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں وہ مقام عطا فرمائے کہ جن کے وہ اہل اور مستحق تھے۔ اس لیے اگر ایمان کے راستے میں ہمیں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو تسلی رکھنی چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے، اور اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، اس میں تکلیفیں تنگیاں تو ہوتی ہی ہیں، تو خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قسمت میں نصیب میں تنگی اور تکلیف ہے وہ دین کے راستے میں ہے اور جنت کے راستے میں ہے، وگرنہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ بہت مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، چوروں پر بھی سختیاں آتی ہیں، ڈکیٹوں پر بھی سختیاں آتی ہیں، قاتلوں پر اور اس طرح کے بدماش لوگوں پر بھی سختیاں آتی ہیں، وہ بھی اس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ان تکالیف پر جو وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک وقت تھا، دو وقت اس امت پر ایسے آئے ہیں کہ دین کے بقا کا مدار صرف ایک شخص کے اوپر آ گیا تھا۔ ان میں سے ایک موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر تھا، تو انہوں نے ایسی استقامت سے کام لیا کہ آج تک ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام اپنی اصل شکل و شباہت میں قائم ہے۔ اور ایک موقع یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تھا کہ پوری حکومتیں، سلطنتیں، ساری مشینری، ساری توانائیاں ایک طرف تھی، یہ تنہا ایک طرف تھے، تو یہ جیل میں تھے۔ تو اس وقت ایک چور ڈاکو ان کو ملا جس نے ان کو کہا کہ میں چوری کرتا ہوں اور آج تک مجھے میرے اس فعل سے یہ حکومتیں، یہ ان کی جیلیں اور ان کی ماریں نہیں روک سکی، تو آپ تو دین کی خاطر ہیں، اس لیے یہ ساری تکلیفیں دین کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات سے مجھے بڑی تسلی رہی، بڑا اطمینان رہا۔ اب ایک ہی جیل ہے، اس میں ایک شخص پر سختیاں آ رہی ہیں کہ اس کے کندھوں پر دین کی بقا ہے، اور جبکہ دوسری طرف وہ چوری کے سلسلے میں بھی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو خیر کے کام میں آزما لے اور اس میں کوئی تکلیف اس پر آ جائے، بخلاف خدا نہ خواستہ ایسے چیزوں میں کہ جو گناہ کے راستے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، تکلیف تو آنی ہی ہوتی ہے، لیکن دین کے راستے میں آ جائے تو یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ حالات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ تو آتا ہی ہے، اور یہ جو انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان والے یہ جو پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ کوئی توکل کے خلاف عمل نہیں تھا، بلکہ مشکل حالات میں اللہ کو پکارنا اس کا بھی باقاعدہ حکم ہے۔ تو یہ اللہ کو پکارا گیا، اور ہمیں بھی یہی درس ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔
तो अल्लाह ताला मदद और नुसरत फरमाते हैं। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, के अला ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, इन्ना का लफ्ज ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो ताकीद के लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदद अल्लाह की करीब है, इसलिए तसल्ली रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को भी राह रास्त पर आने की तौफीक अता फरमाए और अपने नफ्स के खिलाफ दीन के रास्ते में जिहाद की तौफीक अता फरमाए। ये उठना और वुज़ू करना, मस्जिद में आ जाना, ये भी इसी चीज़ में शामिल है कि कुछ लोग अपने नफ्स के ताबे होकर पड़े रहते हैं, कुछ लोग अपनी हिम्मत करते हैं और नफ्स के खिलाफ जिहाद होता है, उठकर मस्जिद में चले आते हैं, तो ये भी इसी के अंदर दाखिल है। तो अल्लाह तौफीक अता फरमाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।